سورہ قلم کی آیات چل رہی تھیں. پچھلے درس میں بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو باغ لگایا ہے ہم اس کو کل جا کے کاٹیں گے. ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو اس پہ میں نے بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ تو ایک لفظ ہے، وہ اگر بھولے سے یا غلطی سے ان سے رہ گیا تو اللہ نے اتنی بڑی سزا دی کہ لاکھوں کروڑوں کی مالیت کا باغ بیڑا غرق ہو گیا اس کا. تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ انہوں نے جو انشاءاللہ نہیں کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انشاءاللہ کا مطلب سمجھتے تھے، اور ہمارا جو انشاءاللہ ماشاءاللہ ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے گریوی میں. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یوں کہا کہ ہم کل باغ کاٹیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو ہمیں اس کا پھل حاصل ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو حاصل نہیں ہوگا. تو اتنا لفظ کہنے سے وہ سمجھتے تھے کہ بات ختم نہیں ہوگی بلکہ بات شروع ہو جائے گی یہاں سے. بات شروع کیا ہوگی بھائی؟ اللہ کے چاہنے سے نا. پھر اصل تو باغ احسان نہیں ہے، باغ کا احسان نہیں، اصل احسان کس کا ہے؟ اللہ کا. ہماری محنت اصل نہیں ہے، اصل کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ درمیان میں آ گیا تو پھر تمام لوازمات کے ساتھ آیا ہے. پھر وہ ظاہر ہے پھر جب اللہ کا احسان ہے تو باغ سے جو آمدن حاصل ہوگی اسے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ آمدن دے کون رہا ہے؟ اللہ. یہ جب اس کا پھل ہم کھائیں گے، جسم میں طاقت آئے گی تو اس طاقت کو گناہ میں استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو وہ اپنے لحاظ سے بڑے عقل مند تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دو. ہمارا جو انشاءاللہ ہے نا اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ میں کاروبار کروں گا اس کے پیسہ ملے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو اس کا مطلب بس ویسے ہی اللہ نے چاہا. مسلمان ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، شاید اس کی برکت ہو، برکت سے اور پیسہ حاصل ہو جائے، بس اس سے زیادہ ہماری سوچ آگے نہیں بڑھتی. اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ ایک کلمہ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بہت آسان ہے، کوئی پیسے نہ بھی دے تو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ابو لہب کو کوئی 1 کروڑ روپے بھی دیتا تو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، حالانکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھتیجے کی خاطر پڑھ لو. موت کا وقت ہے مگر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے میں اور ان کے کلمہ پڑھنے میں بہت بولنا پڑے گا بھائی جان، فرق تھا. وہ کہتے تھے کہ لا الہ کا مطلب سب کو نکال دیا زندگی سے. جب نکال دیا تو پھر ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی. پھر قوم کیا، کلچر کیا ہے بھائی، رشتہ داری کیا، وہ سب ختم. مطلب تو پھر یہ کہ بھائی اللہ، پھر اللہ کہتا ہے یہ کرو تو کرنا پڑے گا، وہ کہتا ہے نہیں کرو تو نہیں کرو. وہ کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو حلال کو حلال، حرام کو حرام. دیکھو یورپ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کی اسمبلیوں میں، امریکہ میں یہ قانون یہ الاؤ ہے، یعنی یہ بننا چاہیے قانون یا نہیں بننا چاہیے، ہوتی ہے نا بحث، بہت بحث ہوتی ہے. ہمارے ہاں اللہ نے ہمیں بہت ساری بحثوں سے آزاد کر دیا. شراب پہ بحث ہو سکتی ہے ہمارے ہاں کہ الاؤڈ یا ناٹ الاؤڈ. او بھائی الاؤڈ ہی نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن نے منع کیا، ختم ہو گئی بات.
اب اس میں فائدے ہیں نقصان ہیں، یہ بحث ہمارے لیے دوسرے درجے کی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہ ثابت کر دے کہ شراب پینے سے انسان کی عمر دگنی ہو جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں، ہوتی نہیں ہے، جو ہے بھی وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، شراب پینے سے باڈی میں بہت طاقت آتی ہے اور اس طاقت سے انسان غریبوں کی خدمت کر سکتا ہے، اس طاقت سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ محنت زیادہ کر سکو گے، غریبوں کی مدد کر سکو گے، اپنے ابا اماں کا خیال رکھ سکو گے اور مزہ الگ آئے گا. اور جس کمپنی سے شراب پیو گے، اس کمپنی سے لے کے پیو گے، اس کو فائدہ ہوگا. جب اس کو فائدہ ہوگا تو اس کے ملازمین کی تنخواہیں ڈبل ہو جائیں گی. جب ڈبل ہو جائیں گی تو غریبوں کے گھر کے چولہے جلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پورا ملک ترقی کرے گا. آپ بولو گے بھائی ان تمام کے تمام دلائل کی ایسی کی، بولو بھائی کیا خیال ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اللہ کہتے ہیں شراب، جوا، یہ کیا ہے؟ ناپاک، گندی چیز ہے. فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو. اے اللہ فائدے، وہ ایک تو میڈیکل رپورٹ آئی ہے، گوگل پہ لکھا تھا انہوں نے کہ شراب پینے سے یہ ہوتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ریلیکس ہے بھائی، اور وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو رپورٹ تھی جگر خراب ہوتا ہے، وہ اگر یہ ساتھ میں کھا لو تو جگر اور اچھا ہو جاتا ہے، مثال ایک. تو اللہ فرماتے ہیں اثمہ ما اکبر من نفعہ ما، اللہ فرماتے ہیں شراب اور جوئے کے فائدے اس کے گناہ سے کم ہیں. کیا زبردست انداز ہے قرآن کا، قیامت تک کے لیے شراب اور جوئے کی بحث کو ختم کر دیا. جتنے بھی فائدے ہوں، اس کا جو گناہ ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی، اور نافرمانی سے جو نقصان پہنچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے جو تمہیں نقصان پہنچے گا وہ ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں شراب اور جوئے کے فائدے. جوئے سے کیا فائدہ ہوتا تھا پتہ ہے؟ عرب لوگ جو جوا کھیلتے تھے تو آج کے لوگوں کی طرح نہیں. آج جوا جب کوئی جیتتا ہے نا، دیکھو عربوں میں بعض بڑی کوالٹیز تھیں، تبھی تو اللہ نے ان میں پیغمبر کو بھیجا کہ قیادت یہ قوم کرے گی. لوگ جو کہتے ہیں نا وہ عرب بہت ہی یوں تھے، بہت ہی غلط، ایسا نہیں ہے، اتنے بھی برے نہیں تھے. وہ برائی تھی مگر وہ برائی بھی، اس میں بھی ایک اچھائی کا پہلو چھپا ہوا تھا. بات دائیں بائیں نہ ہو جائے، جلدی سے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، حسد اور جیلسی میں، ہے نا، برے تھے نا. کیا ہوا؟ بول دو ہاں برے تھے، یعنی برائی کی انہوں نے. کتنا بڑا جرم، سگے بھائی کو ڈالا کہاں؟ کنویں میں، کہ یہ یہاں سے نکل جائے بس. لیکن اس برائی کے پیچھے وہ گھٹیا جذبہ نہیں تھا جو آج لوگوں کو کنویں میں ڈالنے کے پیچھے ہوتا ہے. آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چاہتا ہے کہ دائیں بائیں ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ وراثت مجھے مل جائے، پیسہ، روکڑا. اس میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ترقی نہ کرے تاکہ میرا غلام بن کے رہے. چھوٹا بھائی مجھ سے آگے نکل گیا تو یہ تو میرا باپ بن جائے گا. یہ جیلیسی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو تو جیلیسی تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام سے تو جیلیسی تھی، وہ پیسوں کی نہیں تھی، وہ عزت اور شہرت کی نہیں تھی، وہ یہ تھی باپ سے محبت. یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی محبت زیادہ کس طرف ہے؟ چھوٹے بھائی کی طرف. ہم چاہتے ہیں کہ ابا ہم سے زیادہ محبت کرے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، چھوٹا جب زندگی سے نکلے گا ابا کی، مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم ہوں گے اور ابا. محبت ابا کس سے کریں گے؟ ہم سے. ایسی خاندانی اولاد مارکیٹ میں نظر آتی ہے کہیں؟ ارے یار کیا ہو گیا بھائی، سمجھانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے یار.
وہ میرے بھائی چراغ لے کے تلاش کرو گے نا ایسی اولاد جو ابا سے ایسی محبت کرتی ہو کہ ابا سے پیسے نہیں چاہیے, جائیداد نہیں چاہیے, ابا ہم سے ابا والی محبت زیادہ کریں. جو باپ کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے نا, تو ہمارے ابا وہ والی محبت مجھ سے زیادہ کریں. آج تو اولادوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ابا مجھ سے محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. کرتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, پیسے دے دو پان کے گٹکے کے بس. ابا یہی ہوتا ہے نا, ابا جیب خرچی دو, ابا میری فیس بھرو, پہلا سیمسٹر کی فیس بھر دو, میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں, فیسیں بھرنا آپ کا کام ہے, آپ باپ ہو ہمارے. ابا کہیں بیٹا میں فیس تو بھر لوں گا لیکن تم سے محبت میں کمی آ جائے گی. ابا محبت گئی, بولو تیل لینا, پیسے دے دو. نہیں آ رہی بات. تو یعقوب علیہ السلام خاندانی تھے بھائی, پیغمبر کی اولادیں تھیں, تو ان کی اولادوں میں فالٹ بھی اعلیٰ قسم کے ہوا کرتے تھے. گھٹیا فالٹ بولو بھائی نہیں, گھٹیا حرکتیں نہیں. خاندانی لوگوں کی برائیاں بھی کیا ہوتی ہیں, خاندانی ہوتی ہیں. تبھی تو آپ دیکھو چوری گھٹیا پن ہے کہ نہیں ہے. ارے کیا ہو گیا چوری, یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے, ادھر سے پیسے اٹھا لیے, ادھر سے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ جرائم ان میں بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں. یہ جرم نہیں ہوتا وہاں سے بٹوے سے پیسے نکال لیے, ادھر سے یہ کر لیا, ادھر سے. جیسے ہمارے سیاستدانوں میں اکثریت زکوٰۃ کا پیسہ کھا گئے, وہاں سے بجلی کی تاریں نکال کے خود ہی کسی کو پیسے دیے, وہاں سے تاریں چوری کر, جب تو چوری کر کے ٹین ڈبے والے کو بیچے گا تو پولیس آئے گی تیرے پیچھے, ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی بیچ باچ کے کھا چکا ہوگا, پولیس کو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ کیا ہے, یہ خاندانی لوگوں کا کام, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس راشن لینے کے لیے گئے, تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے گئے. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلا اختیار کیا کہ اس کے بیگ میں سونے کا یا بادشاہ کا قیمتی پیالہ ڈال دیا, اور ایک نے ندا لگائی ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو, اے قافلے والو, تم تو چوری کر رہے ہو. تو فوراً یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پلٹے اور کہنے لگے تاللہ لقد علمتم. کیا پیارے الفاظ ہیں. سورہ یوسف بڑی مزے کی صورت ہے. تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم, جب انہوں نے کہا نا اے قافلے والو تم کیا ہو, چور ہو, تو بادشاہ کا پیالہ چوری کر کے نکل رہے ہو. اس نے کہا تاللہ لقد علمتم, اللہ کی قسم تم جانتے ہو, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں. خاندانی لوگ زمین میں فساد بچانے تھوڑی جاتے ہیں, ہم تو بھئی راشن لینے کے لیے آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. وما کننا سارقین, اور ہم چور نہیں ہیں, ہماری کوئی, ہم چور لوگ نہیں ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا ہم چور لوگ نہیں ہیں. اگر وہ یوں کہتے نا کہ ما کننا سرقنا, اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی, تو بھی بات ٹھیک تھی, تو بھی کیا بات تھی, ٹھیک تھی بھائی, ہم نے چوری نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے چوری نہیں کی, کہا وما کننا سارقین, ہم چور لوگ تھوڑی ہیں, ہم تو پیغمبر کے بیٹے ہیں بھائی, خاندانی لوگ ہیں. یہ چوری, جیسے ایک آدمی کو آپ نے, بیچارہ بڑا سفید پوش خاندانی آدمی, صدقات و خیرات کر رہا ہے, مسجد سے چپل چوری ہوئی, آپ نے اس پہ ڈال دی اس نے چوری کی ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے چوری نہیں کی, وہ کہے گا بھائی کیا تمہیں شکل سے چور لگتا ہوں, اور چپل چور میں تمہیں شکل سے چپل چور لگتا ہوں کیا. ہم لوگ ایسے, یہ اس کو غیرت آئے گی نا, کوئی اور الزام لگاتے بھائی, کچھ بھی کر دیتے. چوری تو بڑی گھٹیا چیز ہے, یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ کرتے ہیں ادھر سے, اور وہی گھٹیا پھر بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے اللہ ان کو عہدے عطا فرما دیتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے دنیا میں, تو اسی طرح نظام چل رہا ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, تو بہرحال بلڈ کیا تھا, خاندانی. تو ان میں جو برائی تھی وہ بھی خاندانی تھی. برائی تو برائی ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ جیلسی تھی کیا, اپنے باپ کی توجہ کو اپنی طرف لانا, تاکہ باپ کے دل میں ہمارے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو.